یہ پادریوں نے لکھا ہے, میں نے اپنی کتاب میں 100 سال پرانے پادریوں کی رپورٹیں پیش کی ہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ملازمت کر رہی ہیں, وہ جاب کر رہی ہیں کفالت کے لیے, وہ زنا پہ مجبور ہو چکی ہیں, طلاق یافتہ. یہاں تک ایک پادری نے لکھا کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ خوشی سے انگوٹھیاں دکھاتی ہے کئی ہفتے کے, دیکھو میری منگنی ہو گئی ہے. ایسا بیچاری کو معاشرے میں بنا دیا. آج بھی مسلمان میں بھی یہی ہے, مسلمانوں میں بھی یہی ہے. بیٹی پیدا ہوتے ہی رشتوں کے لیے ٹینشن. تو وہ عقل استعمال کی اور اپنے معاشرے کی عورتوں کا, بولو بھائی, بیڑا غرق. پھر وہ زیادہ فنٹر گیری شروع کی انہوں نے, ویمن رائٹس, عورتوں کے حقوق. کہ یہ کیا ہے کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے, عورت کو بھی طلاق کا حق ہونا چاحیے. تو ڈیورس کا حق کس کو دے دیا؟ عورت. اس سے جو تھوڑا بہت معاشرہ بچا کھچا تھا نا, اس کی بھی, بولو بھائی, واٹ لگ. کہ عورت ماتحت نہیں ہے بلکہ عورت مرد کے برابر ہے, پیرالل ہے. مرد کوئی آرڈر نہیں کر سکتا عورت کو. تو مرد نے کہا جب یہ میری کوئی مانے گی ہی نہیں ہے, یہ بالکل میرے برابر ہے, تو پھر اس نے اپنا کام چلایا. اس نے کہا اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, موسٹلی زیادہ ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں گورا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو بہت اچھا ہے. آٹے میں نمک کے برابر ایسی مثالیں ہیں. اکثریت کو دیکھو کہ کیا بنا. اکثریت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا, نسل پیدا ہونا ختم, لوگوں کو اولادوں سے محبت ملنا ختم, کتوں سے محبت, کتوں کے نام وراثت, ایک نظام کو تباہ کر دیا. کیوں؟ اللہ کے قانون میں اپنی عقل کو استعمال کیا. اور یہی بدماشی, یہی برائی آج ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. کوئی عورت عدالت میں پہنچ جائے کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے, عدالت فوراً اسے خلا کی ڈگری دے دیتی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے ان ججوں سے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو برباد مت کرو. یہ جو ہزاروں لاکھوں عورتیں شوہر سے طلاق لیے بغیر دوسرے مرد سے نکاح کر رہی ہیں, اور جبکہ خلا کی شرائط پوری نہیں پائی جاتی جو شریعت میں ہے, تو یہ سارے زنا ان ججوں کے کھاتے میں جائیں گے. اور وہ وکیل جو عورت کے حق میں فیصلہ کرواتا ہے, وہ وکیل بھی اس زنا میں اس عورت کے ساتھ برابر کا شریک ہے. اس وقت جو پاکستان میں قانون چل رہا ہے عدالتوں میں, وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی کتنی ہی خوش ہو آپ سے اور آپ کتنے ہی خوش ہوں, لیکن بیوی کا چکر چل گیا کس سے؟ پڑوس سے. وہ جائے عدالت میں, اسے ایک پیپر ملے گا کہ وکیل بنا کے دے گا, میرا میاں مجھے مارتا پیٹتا ہے. اس کو گواہوں سے ثابت کرنا بھی ضروری, بولو بھائی, نہیں ہے. کچھ بھی ثابت نہ ہو, بلکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, عدالت پھر بھی عورت سے پوچھتی ہے کہ رہنا چاہتی ہو یا نہیں. وہ کہہ دے نہیں, تو عدالت خلا کی ڈگری, فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے شوہر کو بلائے گی, آ جاؤ, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے, آ گئے تو بھی, وہ فارمیلٹی ہے. حقیقت میں ایسا یہ ہو رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور عورت کہیں اور شادی کرتی ہے. یہ چاروں فقہا کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, حتیٰ کہ اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ کیا ہے؟ یہ زنا ہے. اس کو کوئی مکتبہ فکر اس کو حلال, بولو نا بھائی, کسی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. عورت اس بیس پہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا کہلائے گا. اور اس زنا کا ذمہ دار سب سے پہلے وہ جج ہے جس نے یہ 100% قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ صادر کیا, اور اس زنا کا ذمہ دار وہ وکیل ہے جس نے عورت کو یہ راستہ دکھایا, اور وہ خود عورت بھی وہ زانیہ ہے. لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں پھر مجبور عورتیں کیا کریں؟ مجبور عورتیں, بولو بھائی, مجبور عورتیں اپنی مجبوری ثابت کریں کہ کیوں لے رہی ہو طلاق. عدالت میں اس کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میرا شوہر میرے بنیادی حقوق ادا, بولو نا بھائی, نہیں کرتا. وہ ثابت کرے. اگر وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ بیسک حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھر ہم رائٹ دیتے ہیں. پھر اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت طلاق, یک طرفہ طلاق دے سکتی ہے. ثابت تو کرے وہ.
اور یہ ثابت نہیں کہ ثابت میں بھی کوئی ایسی اوتھینٹک چیز ہو. آج کل جو حقوق کی فہرست ہے بہت سی خواتین کی, اس کی کوئی انتہا بولو بھائی ہے ہی نہیں, وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن بہت سے نہیں بھی تو کرتے. جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی تو ہیں. تو لوگ کہتے ہیں پھر مجبور عورتیں کیا کریں. میں نے کہا اپنی مجبوری ثابت کریں کہ کیوں لے رہی ہے, دلائل سے, گواہوں سے, بہت اچھی طرح سے یہ ثابت کرنا پڑے گا عورت کو عدالت میں کہ یہ مرد میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور وہ زیادتی جس کو شریعت نے زیادتی کہا ہے, وہ زیادتی نہیں جس کو معاشرہ تو اس کو بھی زیادتی کہتے کہ بیوی کو موبائل لے کے کیوں نہیں دیا. آپ اگر بیگم کو موبائل نہیں لے کے دیں گے تو آپ کے سسرال والے قیمہ بنا کے کھا جائیں گے آپ کا, بولے کہ اتنا ظالم کہ اس ترقی کے دور میں موبائل لے کے نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں دے دیں, میں منع نہیں کر رہا موبائل سے, لیکن یہ شریعت کے بنیادی حقوق میں مرد کو یہ بھی اتھارٹی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اگر موبائل کی وجہ سے میری بیوی خراب ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو موبائل لے سکتا ہے, وہ نہیں, وہ چھوڑ سکتا. بہت سے گھرانے موبائل کی وجہ سے ہم نے تباہ ہوتے دیکھیں. اگر مرد کو یہ شک ہو گیا, بلا وجہ شک کرنا بری چیز ہے, لیکن بعض دفعہ اس شک کے پیچھے مضبوط دلائل ہوتے ہیں, تو وہ لے سکتا ہے موبائل, وہ نہیں چھوڑ سکتا. عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جاب, بولو بھائی نہیں. اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو مرد پابندی لگا سکتا ہے جاب پر کہ آپ جاب نہیں کرو گی, آپ گھر میں رہو گی. اگر پھر بھی عورت کہے جاب نہیں کرنے دے رہا, یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, تو اس ظلم کو شریعت ظلم, بولو نا بھائی, نہیں مانتی. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس بیس پہ خلا لے لیں. مرد نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, اچھا کام نہیں ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے, لیکن اس ہاتھ اٹھانے کی بیس پہ عورت عدالت سے طلاق, بولو بھائی, ہاں بے تحاشا مارتا پیٹتا رہتا ہے, کام ہی یہی ہے, یا بہت زیادہ مارتا ہے, جانوروں کی طرح پیٹتا ہے, وہ الگ بات, وہ اس پہ لے سکتی ہے عدالت سے طلاق. بلا وجہ اس نے ہاتھ اٹھایا, غلط ہے, لیکن صرف اس بیس پہ کہ ہاتھ کیوں اٹھایا, مرد اگر اس کی ایک ریزن بیان کرتا ہے کہ اس لیے میں نے ہاتھ اٹھایا اور وہ ریزن معقول ہے, پھر عورت کو عدالت جانے کا حق, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار اس آدمی نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا, کیسا گندا غلیظ آدمی ہے. میں نے کہا پوچھو کیوں اٹھایا ہے, ہو سکتا ہے وجہ ایسی ہو کہ وہ سر پھوڑنے والی وجہ ہو. کہ ایسے کیسے ہو؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک عورت اگر شوہر کے سامنے اس کی ماں کو گالی دے, باپ کو گالی دے, تو غیرت مند آدمی تو ہاتھ کیا, وہ تو ڈنڈے سے سر پھوڑ دے گا اس کا. نہیں پھوڑنا چاہیے, میں پھر بھی کہتا ہوں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ یک طرفہ بات سنتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا, اس نے مارا, اس نے یہ کیا. او بھائی کیوں مارا؟ پولیس نے اگر عوام پہ لاٹھی برسائی ہے تو آپ تفتیش کرتے ہیں نا کیوں برسا رہی ہے, کوئی وجہ ہوگی نا. تو بعض دفعہ بعض عورتیں, سب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا. یہ اچھا کام نہیں ہے, اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا. غیرت کے خلاف ہے کہ مرد کمزور پہ ہاتھ اٹھائے. لیکن 100 میں ایک کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی شرارتی ہو کہ وہ آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, وہ آپ کے گھر سے چوریاں کر رہی ہے, وہ آپ پہ فحش الزام لگا کے آپ کو محلے میں بدنام کر رہی ہے, اور لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. اور لوگوں کی فطرت آپ کو بتا دوں, میرے پاس بہت سارے فیملی کیسز آتے ہیں, لوگ عورت کی بات بہت غور سے سنتے ہیں, مرد کا فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابھی ایک کیس آیا ہمارے پاس, میاں بیوی میں عورت نے خلا کا کیس کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ویسا ہے. حالانکہ اس کے شوہر کو میں جانتا ہوں, وہ ویسا نہیں ہے. اس کو فیس بک پہ ذلیل کر دیا, اس کو یوٹیوب پہ ذلیل کر دیا, یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, یہ فلانا کرتا ہے, یہ ڈمکانا کرتا ہے, اور اتنا ننگا کر دیا اس کو. وہ صاحب نے جا کے کال ہسٹری نکالی اپنی بیگم کی, کئی تعلقات ہوں گے ان کے موبائل میں یا پولیس میں. پتا چلا کہ ان کی بیگم نے آدھا گھنٹہ ان کے دوستوں سے فون پہ بات کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدھا گھنٹہ ان کے دوستوں سے فون پہ بات کی ہے. بات کیا کی ہے؟ اس کی شکایتوں کی. تو کہہ رہا ہے کہ میرے دوست بھی مجھ سے بدگمان ہوئے تھے کہ یار یہ تو ویسے بنا پھرتا ہے, اور دیکھو اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا میں کم از کم ان دوستوں کو صفائی بیان کروں.
وہ تو کہہ رہے میں نے دوستوں کو نہیں بتایا کہ تمہاری ہسٹری میرے پاس ہے, نہ بیوی کو بتایا. کہہ رہے میں نے جب ان دوستوں کو فون کیا تو وہ میری بات نہیں سنی, انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارا گھر کا معاملہ ہے, ہمیں کیوں بتا رہے ہو. کہہ رہے میں نے کہا دیکھو میری بیگم نے جب فون کیا تو کمبخت نے آدھا گھنٹہ تسلی سے اس کے دکھڑے سنے ہیں, اور پھر مجھے بدنام بھی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے, اور جب میں اپنی صفائی کے لیے بات کر رہا ہوں تو بات سننے کے لیے تیار. بولو بھائی, میں مانتا ہوں کہ مرد بھی ظلم کرتے ہیں, میں یہ نہیں, میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا, مردوں کی سائیڈ نہیں لے رہا, بڑے بڑے ظالم مرد ہیں دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت جب کوئی بات کرتی ہے تو سب اس کو غور سے سنتے ہیں, اور مرد کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, اور مرد اکثر بات کرتا بھی نہیں ہے. مردوں کی فطرت اکثر میں نے دیکھی ہے کہ وہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہو یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کی باتیں دوستوں سے یا لوگوں سے شیئر نہیں کرے گا. وہ کہے گا مٹی ڈالو, نہ وہ فیس بک کی زینت بنائے گا اپنی بیوی کی باتوں کو, نہ وہ کسی اور طرح سے اس کو بدنام کرے گا. لیکن بعض خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اس کی عزت کا جنازہ, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بیوی کی رپورٹیں لینے کے لیے, بتاؤ کیا تھا یہ, بتاؤ کیا تھا. تو وہی ہو رہا ہے, عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. اتنے کیسز آ رہے ہیں عدالت میں, عورت نے جا کے شوہر پہ الزامات لگائے, شوہر نے ثابت کر دیا کہ الزامات جھوٹے ہیں, پھر شوہر نے بیوی پہ الزام لگائے اور گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں, پھر بھی عدالت کس کا ساتھ دے رہی ہے. بولو بھائی, تو آپ تو معاشرے کو باغی بنا رہے ہو, آپ تو خود لوگوں کو قانون کے خلاف بنا رہے ہو, خود بغاوت کی فضا پیدا کر رہے ہو. پورے رائٹ خواتین کو دے دی عدالتوں نے. بچے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ عورت کے پاس. مرد رات بچوں کے ساتھ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 1 مہینے میں 2 دفعہ ملاقات ہوگی اس کی بچوں سے, وہ بھی کہاں پہ؟ عدالت میں. جیسے چور اور مجرم جا کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں سے اس طریقے سے ملے گا. اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیا گزرے گی اس باپ پر جس نے اس بچوں کو پالا, اور کس قدر باپ میں غیرت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہا ہے, اور وہ بھی 1 گھنٹے کی ملاقات, اور اس ملاقات کے پیسے بھی کس سے لیے جاتے ہیں؟ باپ سے. چور اگر جیل میں چلا جائے نا, اس کو ہفتے میں 4 دفعہ اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے چور کو, سمجھ رہے, سوری, مہینے میں 4 دفعہ بچوں سے ملنے کی اجازت. اور میاں بیوی میں سیپریشن ہو گئی تو باپ صرف مہینے میں 2 دفعہ. صرف وہ منہ دکھائی کے پیسے دے گا, باقی بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی تربیت میں باپ کا کوئی دخل قانوناً, بولو نا, نہیں. ماں اپنی مرضی کے اسکولوں میں پڑھائے گی, اور اپنی مرضی سے بچوں کا باپ کے خلاف ذہن بھی بنائے گی, کیونکہ پورا مہینہ اس کے پاس ہے. جو بچوں کے ذہن میں اس نے بھر دیا کہ تمہارا باپ مجھے مارتا تھا, تمہارا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, بچہ یک طرفہ باتیں سن سن کے باپ کے خلاف باغی ہو جاتا ہے. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے. عدالت میں کسی وکیل سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ہو رہا ہے. وکیل بتائے گا تمہیں کہ ماں بچوں کو کس کے خلاف ورغلاتی ہے؟ باپ. اور کہتے ہیں اگر بچے باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو باپ بچوں کو ماں کے خلاف, وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے کہ بیٹا ہماری علیحدگی ہو گئی, ہمارے مسائل تھے, لیکن تمہاری ماں غلط. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. تو عدالتوں میں اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تبدیل نہیں ہوتا, میں ججوں سے کہتا ہوں کہ آگے کسی کو کیس پکڑا دو, خلا کا کیس جو ہے نا. ہاں, آپ کو یقین آ گیا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں وہ گواہ نہیں ہے تو کیسے ثابت کرے گی کہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بیچاری کہاں جائے گی. تو یاد رکھو, دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں ان میں جب تک گواہ نہ ہو, مثلاً کسی نے چوری کی, کسی کے 1 لاکھ روپے چوری کر لیے, آپ کے 1 لاکھ روپے چوری کیے, آپ عدالت میں گئے کہ اس نے چوری کی ہے. عدالت کہے گی گواہ کہاں ہے؟ آپ کہو گے گواہ تو نہیں ہے. عدالت کہے گی جاؤ کیس خارج ہے. تو آپ کہو گے پھر میری چوری کا کیا ہوگا, ہے میرا تو نقصان ہو گیا. تو عدالت کہے گی ہمیں کیسے پتا چلے گا, کہ ہم تو عالم الغیب تھوڑی ہیں, ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. تو یہ تو دنیا میں جتنے بھی جرائم ظلم ہو رہے ہیں اس میں ثابت کرنا پڑے گا تو ہوگا, نہیں ثابت ہو گیا تو پھر آخرت میں اللہ سے حساب لو, دنیا میں پھر اس کا حساب
نہیں ہو سکتا. لیکن اس بیس پہ قانون چینج نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ دنیا میں بہت سی عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, لہذا اگر کسی پہ ظلم ثابت نہیں بھی ہوا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مظلوم ہے. دنیا میں ایسا کہیں بھی بولو نا بھائی نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں ایسا ہو رہا ہے. عورت اگر بولے, دعویٰ کرے کہ میرا میاں ظالم ہے, تو گواہوں سے, اور اگر گواہ کی فارمیلٹی ہوتی بھی ہے نا, تو ایک گواہ خود عورت کو فرض کیا ہوا ہے, یعنی دو گواہ ہیں نا, تو ایک تو چلو لیا ہے کہ محلے پڑوس سے, اور ایک گواہ وہ کہہ رہے ہیں خود ایک عورت ہے. دنیا میں کبھی دعویٰ کرنے والا خود گواہ ہوتا ہے؟ یہ سارا عذاب جنرل مشرف کے کھاتے میں جائے گا جس نے عدالتوں کا یہ قانون, بولو بھائی, چینج کیا. یہ جنرل مشرف نے امریکہ اور یورپ کے کہنے پر, وہ کہہ رہے تھے عورت کو طلاق کا حق دو, اس نے کہا اگر میں نے ایسے رائٹ دے دیا تو یہ سارے مولوی میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, میں ایسے عورت کو طلاق کا حق دوں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو اس نے عورت کو اس طریقے سے طلاق کا رائٹ دے دیا کہ عدالت جائے اور پکی ڈھکی طلاق. تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ آپ قوم کو کیا کر کے گئے. ہمارے پاس قرآن و سنت ہے جس نے ہمیں خلا کے حکام بھی بیان کیے, اور کمال کی بات ہے اس غلط حکم پر اسلام کا لیبل بھی چڑھا دیا. اس غلط حکم پہ کیا چڑھا دیا؟ اسلام کا لیبل بھی لگا دیا. تو مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اس بیان کے بعد. وہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا عدالت کا یہ قانون شریعت کے خلاف ہے, ورٹ ہوئی, وہ بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگلا بیان میرا کہاں سے نشر ہو, لیکن شاید کسی وکیل کو, کسی عدالت کو, کسی جج کو اللہ کا خوف آ جائے اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈر جائے, کیونکہ عورت کا حلال یا حرام ہونا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. آپ کسی کی گائے اٹھا کے کسی کو دے دیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے. ٹھیک, کسی کی گاڑی اٹھا کے کسی کو دے دیں, کسی کی زمین دے دیں. بیوی کسی کی تھی, جج نے اٹھا کے کسی اور کو دے دی, یہ جج چترول لگیں گے اس کے قیامت کے دن, یہ چترول لگیں گے. اس عورت کے تو لگیں گے ہی, اس جج کے بھی لگیں گے. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ صرف مرد کے پاس ہے. اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں, میرا ٹاپک نہیں ہے. بڑی حکمتیں ہیں اس میں. مرد طاقتور ہے, جب تک اس کو یہ احساس نہ ہونا کہ یہ میری اپنی چیز ہے, وہ نہیں محبت کر سکتا اس سے. تو طلاق کا اختیار دے کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ کس کی ہے, یہ آئی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی تمہاری مرضی سے. یہ احساس مرد کو مجبور کرتا ہے محبت کرنے پر. جب آپ میں اپنائیت کہ یا آپ کو پتہ ہے کبھی بھی لات مار کے جا سکتی ہے, تو آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب ٹائم پاس کرو بھائی, یہ تو مسافر ہے, یہ تو کبھی بھی یہاں سے نکل گیا وہاں سے چلا گیا, ادھر وسیم پسند آیا تو وسیم کے ساتھ چلی جائے گی, سلیم بھائی پسند آئے تو سلیم کے ساتھ نکل لے گی, ہے بھائی. وہ کباڑیا پسند آ گیا ادھر نکل لے گی. میرا کوئی ہینڈسم دوست جو ذرا مجھ سے بھی اچھا ہوا وہ پسند آیا تو ادھر نکل لے گی. تو پھر کیا آدمی محبت کرے گا؟ طلاق کا رائٹ مرد کو دے کے آدمی کو پتا ہے میں جیسا ٹیڑھا میڑا آڑا ترچھا ہوں, میرے علاوہ کہیں بھی بولو بھائی نہیں جاتا. تو یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ یہ آڑا ترچھا قبول ہے یا نہیں, اس وقت مسترد کر دیتی. اب جب قبول ہے, کر لیا, اپنی مرضی سے کیا ہے نا, تو اب جا اپنی مرضی سے. ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, بے تحاشا مارنا پیٹنا بلا وجہ کا, اور یہ ثابت کر دیا عورت عدالت میں, تو پھر چند شقیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم عدالت کے فیصلے کو اور ہم نے کئی عدالت کے خلا کو درست بھی قرار دیا ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن ایسے نہیں ہے جیسے یہ اندھی مچائی ہوئی ہے لوگوں نے. تو عدالتوں میں اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مرد کے پاس بچوں کو رات گزارنے کی اجازت بولو بھائی دینی چاہیے, اور عورت اگر کہیں اور شادی کرتی ہے تو کم از کم بیٹی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ جب حقیقی باپ موجود ہے وہ زیادہ نگرانی کرے گا. سوتیلے باپ سے جوان بیٹی کو, سوتیلی بیٹی کو خطرات. اور یاد رکھو, سوتیلے باپ نے سوتیلی بیٹی سے ذرا بھی سیکچول ریلیشن قائم کیا تو وہ بیوی اس پہ کیا ہو جائے گی؟ حرام. اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو بہت سارے مسائل ہیں, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کاش کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں عدالتوں میں جن میں تھوڑی سی عقل ہو, سمجھ ہو. ہمیں عمران خان سے توقعات تھیں, مگر عمران خان کے پاس جو افراد ہیں وہ کچھ ہمیں کچھ سمجھ والے افراد جو ہے نا اس کے پاس. میں عمران خان کی ذات پہ بات نہیں کر رہا, ذات بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ, لیکن جو بندے ملے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے ایسے لوگ ساتھ آ گئے. تو شاید یہی وجہ ہو کہ اچھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, تو ایک پورا ایک ہول سیل کے حساب سے کباڑ جو ہے نا
اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر عجیب بیکار نہ بیان کا. ابھی دیکھو وہ بیان کیا دیا ہے محترم نے کہ مفتی منیب کے بارے میں کہ ان بڑھاپے کی وجہ سے اس بیچارے کو چاند نظر نہیں کو. ایسا یہ کوئی بیان ہے؟ یہ کوئی گورنمنٹ ایسے بیان دیتی ہے کسی کے بارے میں ہے کہ ان کو بڑھاپے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آئے گا یا یہ اس طرح کی کوئی یہ حکومت پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں کہ کسی عالم دین کو آپ ایک عہدے سے ہٹا رہے ہو اور یہ تبصرہ کر رہے ہو آپ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مچور چھچوری حرکتیں یہ تو ایک چھچور پنا جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب سنجیدہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر جو جنرل مشرف نے بیڑا غرق کیا تھا اور وہ پورا ہمارا فیملی سسٹم, اچھا انگریز نے نہیں چھیڑا, انگریز نے بر صغیر پر 100 سال حکومت کی. اس نے کہا کہ ان کے جو مذہب کا معاملہ ہے میں اس میں ٹانگ, وہ علماء سے پوچھ کے قانون بنا کے عدالتوں میں نافذ کرتا تھا. اس معاملے میں انگریز ہماری حکومتوں سے بہتر تھا. اس نے 100 سال میں بھی ہمارے فیملی لا کو نہیں چھیڑا بلکہ علماء سے فتویٰ لیتا تھا, وراثت میں بھی اور طلاق اور نکاح کے مسائل میں بھی. جو علماء فتویٰ دیتے تھے اسی کو قانون کا حصہ بنا دیا کرتے. تو سب سے پہلے یہ قوانین تبدیل ہوئے ایوب خان کے دور میں, اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. تو یہ بیچاروں کے اپنے فیملی سسٹم عجیب سے ہوتے ہیں. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کا تو اپنا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, تو وہ اسی حساب سے پھر یہ ملک کو چلانے کی کوشش کرتے. 10 عورتوں سے ان کے تعلقات رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا پتہ بیچاروں کو کہ غیرت مند لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے حالات کیسے ہوتے ہیں. وہ تمہاری طرح زندگی نہیں گزار سکتے. 10 عورتوں سے کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ جو اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ ہیں سب نہیں, اکثریت کے گھریلو حالات زیادہ اچھے نہیں ہوتے. تو یہ ان میں وہ سینس ہی نہیں ہے. تو یہ اسی حساب سے لا کو پاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی حساب سے. سب کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نام لے کے کہیں کہ مفتی صاحب نے فلاں کو کہا کہ غیرت نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھے ہی لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو لیکن زیادہ تر چونکہ میجورٹی اسی ٹائپ کی ہے تو یہی ہو رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اپنے بچوں کو عدالتوں میں بھیجیں, اچھا وکیل بنائیں, اور وہ تاکہ آگے جا کے وہ قانون کو کیا کریں, تبدیل کریں.